ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو مدینے کی فضا میں رنج و غم کے آثار تھے. ہر شخص شدت غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ سے اشک رواں تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اسی طرح پریشانی کے آثار تھے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت تھے. سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا تھا. پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے، آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے. پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، سیدنا صدیق اکبر کی صفتوں کو، خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. آپ رسول اللہ کے بہترین ساتھی، اچھے محبت کرنے والے اور با اعتماد ساتھی اور محبوب خدا کے رازوں کو جاننے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. آپ لوگوں میں سب سے پہلے مومن، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص، پختہ یقین رکھنے والے اور متقی پرہیزگار تھے. آپ دین کے معاملات میں بہت زیادہ سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے. آپ کی صحبت سب سے اچھی تھی، آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے. یہ سارے الفاظ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے. اے صدیق اکبر، آپ ہمارے لیے بہترین واسطہ تھے اور آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت و تبلیغ کا طریقہ، شفقتیں، عطائیں رسول اللہ کی طرح تھیں. آپ رسول پاک کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے. پھر مولا علی فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر، اللہ آپ کو اپنے رسول اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں، اے صدیق اکبر، آپ نے دین متین اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی. اللہ اپنی رحمت کے شایان شان آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. پھر کہتے ہیں، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ کی تصدیق فرمائی. حضور نبی کریم کے ہر فرمان کو آپ نے حق اور سچ جانا اور ہر معاملے میں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اور اے صدیق اکبر، اللہ نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون،
اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت میں صدقہ بھی سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، اے صدیق اکبر، جس وقت لوگوں نے بخل کیا، اپنا مال چھپایا، آپ نے اپنے مال کی سخاوت کی ہے۔ لوگوں نے مصیبتوں تکلیفوں میں رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ اور اے صدیق اکبر، آپ حضور نبی کریم کی صحبت بابرکت سے بہت زیادہ فیضیاب ہوئے۔ عمر کے 47 سال صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ پھر فرمایا، اے صدیق اکبر، آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کا لقب عطا فرمایا ہے۔ صدیق اکبر، آپ یار غار ہیں، اللہ نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا، یعنی سکون نازل فرمایا۔ آپ نے نبی کریم کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، اور اے صدیق اکبر، آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی، امین اور رسول پاک کے خلیفہ تھے۔ اور اے صدیق اکبر، آپ صرف رسول پاک کے خلیفہ ہی نہیں، آپ خلیفہ بنے تو آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا ہے۔ جو خلیفہ بننے کا حق ہوتا ہے وہ آپ نے ادا کر دیا۔ آپ نے دین سے پھرنے والوں سے جہاد کیا۔ صدیق اکبر، حضور کے وصال ظاہری کے بعد آپ لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے۔ اے صدیق اکبر، لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ جب لوگوں میں کمزوری آئی تو آپ نے لوگوں کو طاقت عطا فرمائی، لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور لوگوں کو آپ نے سنبھالا۔ اے صدیق اکبر، آپ نے ہمیشہ نبی کریم کی سنتوں کی پیروی کی، اور آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے۔ کوئی منافق، کوئی کافر آپ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا، جھکا نہ سکا، گرا نہ سکا۔ آپ نے کافروں کو ذلیل کیا، دشمنوں پر خوب شدت کی۔ آپ کافروں اور منافقوں کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں نے دینی معاملات کے اندر سستی کی، لیکن آپ نے خوشی خوشی دین پر عمل کیا ہے۔ اے صدیق اکبر، لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی، مگر آپ نے علی الاعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان لوگوں کے لیے مینار نور ثابت ہوئی۔ آپ نے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو دوبارہ اسلام کے قریب کیا۔ جب آپ نے ان کو ہدایت کی، انہیں سمجھایا، اور وہ لوگ آپ کی طرف آئے اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اے صدیق اکبر، آپ سب سے زیادہ ذہین و فتین، اعلیٰ کردار کے مالک، سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت والے تھے۔ یہ ساری تعریفیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جب لوگوں نے دین اسلام سے دوری اختیار کی تو سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ آپ مسلمانوں کے سردار تھے، آپ نے لوگوں پر مہربان باپ کی طرح شفقتیں فرمائی۔ اور اے صدیق اکبر، جب لوگوں کے کندھے بوجھ سے تھک کر نڈھال ہو گئے تھے تو آپ نے ان لوگوں کے بوجھ کو اتارا اور ان کے سہارا بنے۔ اے صدیق اکبر، جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تب آپ نے قوم کی باغ ڈور سنبھالی۔ جس چیز سے لوگ بے خبر تھے آپ اسے جانتے تھے۔ جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام کیا۔ اے صدیق اکبر، جو چیز لوگ مانگتے آپ انہیں عطا فرما دیا کرتے تھے۔ اے صدیق اکبر، لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے، کامیابی کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ کے مشوروں کی وجہ سے لوگوں کو ایسی کامیابی ملی ہے جو لوگوں کے گمان کے اندر بھی نہ تھی۔ اے صدیق اکبر، آپ کافروں کے لیے دردناک عذاب تھے،
اور آپ مومنوں کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم آپ اپنی منزل مقصود کی طرف پرواز کر گئے اور آپ نے اپنے مقصود کو پا لیا۔ آپ کی رائے کبھی غلط نہ ہوئی، آپ نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا، آپ بہت نڈر تھے، کبھی بھی گھبراتے نہیں تھے، گویا آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ کوئی آندھی ڈگمگا سکی، نہ ہی سخت گرج والی بجلی اس کو ہلا سکی۔ پھر کہتے ہیں صدیق اکبر آپ بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضور نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا، آپ بالکل ایسے ہی تھے جیسے آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ کہتے ہیں صدیق اکبر آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے، سیدنا صدیق اکبر بدن کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں صدیق اکبر آپ بدن کے اعتبار سے اگرچہ کمزور تھے لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں بہت زیادہ مضبوط تھے۔ بدن تو کمزور تھا لیکن دین رسول کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں، رسول پاک کی شریعت کے معاملے میں آپ بہت زیادہ مضبوط تھے۔ آپ اپنے آپ کو تو بہت عاجز سمجھتے تھے، کم سمجھتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ پھر فرماتے ہیں آپ لوگوں کی نظروں میں بھی بہت زیادہ باعزت باوقار تھے۔ سیدنا مولا علی تعریف پہ تعریف کرتے جا رہے ہیں۔ پھر مولا علی نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا اے صدیق اکبر آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کبھی لالچ کی، بلکہ آپ تو لوگوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ کمزور لوگ آپ کے نزدیک محبوب تھے، عزت والے ہوتے، اور اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر کمزوروں کا حق ہوتا تھا تو آپ مالداروں سے کمزوروں کا حق دلوایا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی کمزور کا حق مارنے نہیں دیتے تھے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک امیر اور غریب سب برابر تھے۔ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ تھا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا۔ اے صدیق اکبر آپ صدق و سچائی کے پیکر تھے۔ اے صدیق اکبر آپ کا فیصلہ اٹل ہوتا۔ اے صدیق اکبر آپ بہت مضبوط رائے کے مالک اور حلیم و بردبار تھے۔ اللہ کی قسم آپ ہم سب سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ اے صدیق اکبر آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ بڑھ گئے آگے۔ آپ نے اپنے بعد والوں کو سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ اے صدیق اکبر آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اے یار غار آپ نے اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف آج کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم ہر حال میں اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جدائی کا غم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا غم ہے۔ ایک ہم نے وہ غم دیکھا تھا جو حضور کا وصال ہوا تھا، ایک غم آج ملا ہے جب آپ کا وصال ہوا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اے میرے آقا صدیق اکبر آپ کی ذات مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث تھی، آپ مسلمانوں کے لیے عزت کا ذریعہ تھے، آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور پناہ کی جگہ تھے۔ اے میرے آقا صدیق اکبر اللہ نے آپ کی آخری آرام گاہ اپنے پیارے محبوب کے بغل میں بنائی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی طرف سے اچھا اجر عطا فرمائے۔ اب میرے آقا مولا علی کی دعا کا انداز تو دیکھیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں آپ کی طرف سے، آپ کے وسیلے سے اللہ ہمیں اچھا بہتر عطا فرمائے اور اچھا بہتر بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر مولا علی کہتے ہیں ہمیں آپ کے بعد اللہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ لوگوں نے کہا آمین۔ مولا علی جب یہ خطبہ دے رہے تھے لوگ مولا علی کا کلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب مولا علی نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا
اے حیدر کرار، آپ نے بالکل سچ فرمایا، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی خطبہ جو شان صدیق اکبر کے اندر بیان ہوا۔ اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ زندگی میں خطبہ دیا ہوگا تو ہو سکتا ہے ڈر کے وجہ سے معاذ اللہ خطبہ دے رہے ہوں گے۔ مولا علی ڈرنے والی ذات کا نام نہیں ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت کو خوش کرنے کے لیے، لیکن مولا علی نے یہ خطبہ سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد دیا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد دیا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ ان کے وصال کے بعد دیا، اور صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں ہی سیدنا فاروق اعظم کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے علی کا حق مارا تھا خود خلیفہ بن گئے، جبکہ حق مولا علی کا تھا۔ اگر صدیق اکبر نے ظلم کیا ہوتا تو مولا علی یہ کہتے کہ آپ نے خلافت کا حق ادا کیا، آپ رسول پاک کے بعد سچے خلیفہ تھے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، صدیق اکبر نے اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم کو بھی خلیفہ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تعریفیں فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولا علی جانتے تھے، اسی لیے نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر۔ یہ رافضی بے حیا ہوتے ہیں، اور آج یہ رافضیت بنام مولائیت، جو مولائیت کے نام کے اندر رافضیت ہے، یہ مولائی نہیں ہے۔ مولائی کہتے مولا علی والے کو، تو مولا علی والا سچا تو سنی ہوا کرتا ہے، یہ مولا علی والے تھوڑی نا، یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں مردود۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر کی حیا صرف اور صرف مومن کرتا ہے، اس لیے کہ علی کی محبت مومن کی پہچان ہے، تو علی ہی تو صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب جو علی والا ہوگا وہ صدیق اکبر والا بھی ہوگا۔ وہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس طرح سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ایک سے ایک جملے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادا فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں تو یہاں تک کیا ہے کہ مولا علی جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے، اپنے خطبے کے اندر ابو بکر و عمر کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ خود میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کسی نے مجھے ابو بکر و عمر سے آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں، مولا علی نے فرمایا میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ابو بکر و عمر کا مقام اللہ اس کے رسول نے اتنا بلند کر دیا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد اب سب سے افضل ذات اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کوئی بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور سب سے افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ثواب والے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ عزت دار نبیوں رسولوں کے بعد اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ نہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو دوسرے صحابہ کو حاصل ہیں لیکن صدیق اکبر فاروق اعظم کو حاصل نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اب اگر ان کو حاصل نہیں ہے تو یہ افضل نہیں ہوئے۔ جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر ہونا، یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی تو صحابی ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ اب حضور کا نواسا بننا یہ ابو بکر و عمر کو حاصل نہیں ہے، تو کوئی فضیلت ایسی ہے کہ ہر صحابی کو حاصل نہیں، کوئی کسی کو حاصل کوئی کسی کو حاصل، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو سب سے افضل کہا جاتا ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے، یعنی جب مطلق یہ کہا جائے گا کہ سب سے افضل صحابہ میں کون ہے تو نام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں جو ثواب ان کا ہے وہ ثواب کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو مقام، جو عزت، جو پرہیزگاری ان کی ہے
وہ کسی اور کی نہیں ہے، اور اس مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ خود سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے محمد ابن حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں یہ، اسی لیے نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، رافضی بے حیا ہوتا ہے۔ تم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہو، مولا علی کے بیٹے کا تو سن لیتے کہ مولا علی کے بیٹے کا خود کا نظریہ کیا ہے۔ مولا کائنات کے بیٹے نے خود مولا علی سے پوچھا کہ اے میرے بابا علی، رسول پاک کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ خیر هذه الامہ افضل بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں میرے والد مولا کائنات نے کہا ابو بکر، پھر کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون ہے؟ تو کہا عمر۔ محمد ابن حنفیہ کہتے جب میں نے 2 مرتبہ سن لیا اور میں نے پوچھا کہ کون افضل، تو ایک بار ابو بکر کا نام لیا، پھر کہا عمر۔ محمد ابن حنفیہ کہتے تھے میں جانتا تھا اگر اب پوچھوں گا کون تو عثمان غنی کا نام لیں گے، تو میں نے سوال کا انداز بدل دیا، ابھی تک پوچھا تھا کون افضل ہے تو ابو بکر کا نام لیا، پھر کہا کون تو عمر کا نام لیا۔ کہتے میں نے تیسری مرتبہ کون نہیں کہا، میں نے کہا پھر آپ ہوں گے، کہتے میں نے خود سے کہہ دیا پھر آپ ہوں گے۔ تو مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو عام لوگوں میں سے ہوں۔ یہ عاجزی اور یہ انکساری سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خیر میرے آقا سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت بلند کیا۔ تینوں صحابہ کے بعد مولا کائنات جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تینوں صحابہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تین کے بعد میں پوری کائنات کے اندر پھر مولا کائنات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور مولا کائنات کے بعد کوئی ان جیسا پیدا نہیں ہوا، نہ ان کی صفات جیسا، نہ ان کی خوبیوں جیسا، نہ ان کے کمال جیسا، اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے انہیں جو مقام حاصل ہوا وہ مقام بھی بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمارے امام تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں صحابہ جو ہیں نا، چاروں خلفاء، یہ ایسی شان رکھتے ہیں، سیدنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب جو کچھ ہیں یہی ہیں، جب عمر فاروق کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، جب عثمان غنی کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، اور جب مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ اللہ نے شان ایسی عطا فرمائی ہے۔ آپ جب ستاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کون سا ستارہ زیادہ چمک رہا ہے، کون سا ستارہ کم چمک رہا ہے۔ یہ حال ان چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو افضل کہا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ثواب اور قرب یعنی قریب ہونا، پرہیزگاری کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے جو اسلام کو نفع ہوا ہے، اسلام کو جو نفع ہوا ہے وہ اب اگر اس پر گفتگو کی جائے کہ ابو بکر و عمر کی ذات سے اسلام کو نفع کتنا ہوا ہے تو یہ میرے خیال سے گھنٹوں کا بیان ہو جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس دن سے عمر اسلام لے کر کے آئے اسلام بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ فاروق اعظم خلیفہ بنے، اور فاروق اعظم کے زمانے میں اسلام اتنا بڑھ گیا پوری آدھی دنیا پہ اسلام کی حکومت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جس دن سے عمر کا انتقال ہوا ہے اسلام گھٹتا چلا گیا۔ آج حالات کیا ہیں دیکھ لو، آج حالات ہمارے سامنے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی، اور خود ان کے بارے میں تو میرے آقا نے دعا فرمائی نا، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر کے ذریعے، وہ عمر جو صدیق اکبر کے بعد میں اگر عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت مل رہی ہے تو بتاؤ صدیق اکبر کے ذریعے اسلام کو کتنی عزت ملی ہوگی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا،
لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا. یہ ان دونوں کی شان ہے. لہٰذا میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا جو مسلک ہے اور اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے اسی پہ قائم رہیے. یہ چند ٹکوں کے لوگوں کی باتوں پہ نہ جایا کرو. پورے صحابہ سے لے کر کے آج تک کا جو نظریہ ہے، اب 14ویں صدی میں پیدا ہو کر کے لوگ معاذ اللہ رب العالمین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سب سوشل میڈیا کی تباہی ہے، سب سوشل میڈیا کی. جب تک کچھ نہیں تھا لوگ دین جو ہے علماء سے سیکھتے تھے، اپنے باپ دادا سے دین سیکھا کرتے تھے، عقیدے نظریے کو معلوم کیا کرتے تھے. اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے تو لوگ دین جا کر کے گوگل پہ تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کون کس نے بیان کر دیا. اچھا، پہلے یہ سب باتیں نہیں ہوتی تھیں. جب سے موبائل آیا، سوشل میڈیا آیا، تب سے کوئی کہتا ہے کہ دیکھو امیر معاویہ کے خلاف وہ حدیث مل گئی، صدیق اکبر کے خلاف یہ حدیث مل گئی، عائشہ صدیقہ نے جنگ کیا، دیکھو زبیر نے جنگ کیا، امیر معاویہ نے جنگ کیا. جب سے یہ موبائل آیا، سوشل میڈیا آیا اور فتنہ پھیلانے والے، اور پاکستان تو اس زمانے کا نجد ہے. نجدی فتنہ نجد سے ظاہر ہوا تھا نا. حضور نے فرمایا تھا نا، یہاں سے شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی. نجد جو عرب کے اندر ہے، اس زمانے کا نجد جو ہے وہ پاکستان ہے. جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں سارے کے سارے پاکستان سے پیدا ہوتے ہیں. یہ مولائی کا فتنہ بھی وہیں سے پیدا ہوا، اور اس کا سب سے بڑا بانی جو ہے وہ خبیث پادری، جس کو طاہر القادری کہا جاتا تھا. یہ اس فتنے کو اس مردود نے پروموٹ کیا، اور معاذ اللہ پھر اس نے ایسی دھاندلی کی. پھر وہ مرزا پلمبر جنم لیتا ہے تو کتنے پتہ نہیں کون سے باربر، تو پلمبر، تو کون کون جنم لیتے ہیں. اللہ ہی خیر فرمائے. لہٰذا میں پہلے بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کا موقع ہے، ان کے وصال پاک کا مہینہ ہے. ان کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا، اپنا دین کتاب و سنت سے حاصل کرو. ہمارا دین یہ سب سوشل میڈیا والا نہیں ہے. ہمارا دین بڑا محتاط ہے، بڑا مضبوط ہے. یہ تو دین اس وقت بھی تھا جب کوئی سوشل میڈیا اور یہ نیٹ ورک سیٹ ورک نہیں تھے. دین تب بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کے باقی رہے گا. یہ لہٰذا سچے مذہب پر، سچے مسلک پر قائم رہو، جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. حق اہل سنت و جماعت ہی ہے. بس اس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. یہ کوئی وہ مسلک نہیں ہے جو زمانے صحابہ سے آ رہا ہے. زمانے صحابہ سے آج تک کے جو مسلک آیا اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. ہاں، دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہلانے لگ گئے تو علماء کرام نے 1947 کے اندر بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو، شیعہ بھی اہل سنت کہلا رہے ہیں. آپ کو شاید شیعوں کی ایک کتاب ہے الشیعۃ اہل السنہ، کہ شیعہ ہی اہل سنت ہیں. کیسے فیصلہ کرتے تھے آپ؟ دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتا ہے اور لکھتا ہے کہ رسول اللہ مر کے مٹی مل گئے. کیا فیصلہ کرتے تھے آپ؟ اس زمانے میں ضرورت تھی ایک ایسے ٹریڈ مارک کی جو اہل سنت کو نکھار دے، اہل سنت کو بالکل ممتاز کروا دے، اور وہ ٹریڈ مارک جو ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ اہل سنت و جماعت وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے. لہٰذا اس مسلک پہ قائم رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہمیں سچے عقیدوں پر قائم رکھے، اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی سچے مسلک پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.